اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين شب جمعہ کی مناسبت سے دعا امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد چونکہ مجلس ایصال ثواب ان مرحومین کے لیے ہے کہ دفعتاً جن کی وفات ہوئی اور ایک سڈن ڈیتھ ہے جو مزید غم کو لے کر آتا ہے فیملی کے لیے، تو ہم سب سے پہلے تو جو ڈیزیز فیملی کے ورثاء ہیں ان سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے۔ قرآن کریم میں تقریباً 11 مقامات ہیں جہاں پر بغتتاً کا لفظ ہے موت کے ذکر کے ساتھ، بغتتاً یعنی اچانک۔ تو اللہ نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ موت اچانک ہو کسی کی، کتنی اچانک کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ مولا جب کچھ لوگ مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ کبھی ایک میت ہے کہ اس کی آنکھ کھلی تھی، اس کو بند کر دیا گیا، اور کسی کی آنکھ ویسے ہی بند ہے۔ تو مولا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کسی مرحوم کی آنکھ کھلی رہتی ہے، کیوں کسی مرحوم کی آنکھ بند ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی ملک الموت اتنا اچانک آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور جس کی آنکھ بند تھی اس کے پاس بھی اتنا اچانک آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا، اتنا اچانک۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں سے ایک ہے کہ اس نے متعین نہیں کیا وقت، ورنہ اگر متعین ہو جاتا تو بہت سے لوگ سستی کا شکار ہو جاتے یا غفلت کا شکار ہو جاتے کہ اچھا اگر ہمیں یقینی بات ہے کہ ہماری 60 کے بعد ہی ڈیتھ ہونے والی ہے تو اس سے پہلے جیسی زندگی گزارنی گزار لو، آخری 1 سال میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے ایسا نظام نہیں رکھا، ٹھیک ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے، مثال کے طور پر شب قدر کو بھی چھپا کے رکھا۔ طائمہ علیہ السلام سے جب بار بار پوچھا گیا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، مثلا شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، کون سی شب آپ جانتے ہیں، تو آپ خود ہی ہمیں متعین فرما دیجئے۔ امام نے اشارہ کیا شب 21 اور شب 23 کی طرف، لیکن پھر بھی متعین نہیں کیا۔ تو اس نے پھر سے سوال کیا کہ مولا تعین فرما دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ 2 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لو؟ کیا یہ بھی تم نہیں چاہتے کہ 2 راتوں میں عبادت کر لو؟ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، 2 راتیں عبادت کر لو، جو بھی شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث میں آیا ہے کہ کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ فرمایا مثال کے طور پر اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ تم ہر بندے کی عزت کرو کہ نہیں معلوم میں سے کون ولی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو گناہوں کو بھی، ہمارے عیوب کو بھی چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں، دوسری طرف سے اپنے اولیاء کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اولیاء کو اس لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے بظاہر ایک کمتر نظر آنے والا شخص ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ولی ہو، لہذا اس کا احترام کرو۔
اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو ایک خاص گناہ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، گناہ کو بتایا نہیں. ویسے تو ہر گناہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گویا ناراضگی کا سبب ہے کہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ ایک گناہ کو ایسا رکھا ہے اللہ نے کہ اس کے بعد توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. اب وہ ایک گناہ کون سا ہے؟ وہ چھپا کے رکھا اللہ نے تاکہ ہر گناہ سے بچو. یہاں علماء نے یہ بھی تعبیر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ایسا نہ ہو کہ کوئی اسپیسیفک گناہ ہو، بلکہ اس گناہ کا عدد ہو. مثلا ایک گناہ کیا، توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی، دوسری دفعہ وہی گناہ کیا، تیسری دفعہ وہی گناہ کیا، لیکن کب جا کے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ بس اب اس کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، لیکن وہ بتایا نہیں تاکہ ہمیں خود انسان خوف میں مبتلا رہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دی، نہیں سمجھائیں، یہ ایک طریقے سے ہمارے لیے نعمت ہے. ذرا غور کیجئے گا. ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بچہ خلق ہوتا ہے تو بچے کی عقل جو نا وہ میچور نہیں ہوتی، نہ سمجھ ہوتا ہے وہ. کہا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ کی ایک نعمت ہے کہ شروع سے اس کی عقل میچور نہیں ہوتی. کیوں؟ فرض کیجئے کہ وہ گہوارے میں ہے، جھولے میں، اور اس نے اپنے آپ کو نجس کر دیا، تو اگر وہ ایک بالغ انسان کی طرح ہی میچور عقل کو رکھے تو جب ان کی ماں اسے اٹھانے کے لیے آئے، اسے صاف کروانے کے لیے آئے، تو وہ کتنا گلٹ فیل کرے گا اگر اس انداز سے وہ عقل رکھتا ہو کہ جیسے ایک بالغ انسان. تو وہ تو زندگی نہیں گزار، وہ تو ہو سکتا ہے کہ مر جائے گا، کچھ ہی دنوں میں مر جائے گا شرم سے. بار بار ماں آتی ہے لیکن وہ پھر بھی ہنستا رہتا ہے، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو نجس کر دیا ہے پھر بھی ہنس رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے سمجھ نہیں دی ابھی. یعنی پتا چلا کہ جہاں اللہ نے سمجھ دی ہے وہ بھی نعمت ہے، جہاں سمجھ نہیں دی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صحیح ہے. تو جو اللہ نے جیسے نظام رکھا ہے وہ خود ہماری بہتری کے لیے رکھا ہوا ہے. اب جب ایسا کوئی واقعہ سنتے ہیں افسوس ہوتا ہے دل میں، اور خود انسان اپنے آپ کے لیے پھر اسسمنٹ کا ایک موقع رہتا ہے، خود احتسابی، سیلف اسسمنٹ. آج میں کہاں پر ہوں؟ آئی تھنک اسٹیون کووی کی جو کتاب ہے 7 ہیبٹس آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل، جو بگیسٹ سیلر پوری دنیا میں رہی، اس میں اس نے ایک بات لکھی کہ آپ کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو ایک بات یہ کیجئے کہ جیسے ویسٹرن فیونرل سسٹم ہوتا ہے کہ جب فیونرل ہوتا ہے تو اس ڈیزیز کے فیملی ممبرز میں سے، اس کے فرینڈز میں سے ہر ایک آ کے چھوٹی چھوٹی سی اسپیچ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ مرحوم کیسے تھے، یہ سارے خیال کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیوں اپنے مرنے کا انتظار کرو اور پھر یہ سنو کہ تم کیسے تھے. اس نے کہا ایک پیپر لو اور جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن کہ آپ اس وقت اگر آپ کا جنازہ ہو اور آپ کا دوست آپ کے بارے میں تقریر کرے تو وہ کیا لکھے گا. خود لکھو اپنے بارے میں. آپ کے بھائی سے پوچھا جائے اور وہ اگر سچی بات کہنا چاہے تو وہ کیا کہیں گے. شریک حیات سے پوچھا جائے تو سچی بات وہ کیا کہیں گے. خود لکھو اور پھر خود اپنے آپ کو دیکھو. دیکھیں صرف ٹرمینالوجیز بدل جاتی ہیں ان کی کتابوں میں، ورنہ آپ احادیث میں دیکھیے تو یہ مفہوم آپ کو 1400 سال پہلے امیر المومنین کے کلام میں ملے گا. کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین نے جن کی آج ولایت کا دن گزرا ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ ظاہر ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ یہ خودکشی کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ خودکشی کی. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، یعنی تم محسوس کرو کہ جیسے مر گئے ہو. تو آج تم کہاں ہو، کس جگہ پر ہو؟ یہ خود احتسابی. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی اور بعد میں جا کر حساب کتاب ہو تو خود انسان اپنے آپ کے لیے حساب کتاب کر لے. موقع ہے یہ، مہلت ہے یہ. ایک جنازہ تھا جس میں امیر المومنین شریک تھے. تو جب تدفین ہو گئی میت کی تو مولا کے ایک صحابی نے مولا سے یہ کہا، نقل بالمعنی ہے حدیث، کہ یا علی اگر یہ اس وقت زندہ ہو جائے تو یہ مکمل اللہ کا صحیح بندہ بن جائے گا اور آپ کا فرما بردار ہوگا اگر اسے واپس چانس مل جائے بھی. مولانا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یا علی یہ تو ساری چیزیں دیکھ چکا ہے اب اپنی نگاہوں سے. مطلب ظاہر ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کی نگاہوں سے غیب ہٹ جاتے ہیں، وہ غیب شہود بن جاتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ سب کو دیکھ چکا ہے، اب یہ قبر میں جا چکا ہے. تو اب اگر یہ قبر سے دوبارہ اٹھے گا تو اس کو پتا ہے قبر کی کیا حالات ہیں. تو یہ اپنی اصلاح ایسے کر لے گا کہ بدل جائے گا یہ پورا اگر اس کو دوبارہ ایک موقع ملے گا تو. مولا نے اس کی جانب دیکھا کہ دیکھ وہ تو واپس نہیں پلٹ سکتا، لیکن یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت اپنے بارے میں؟
یا علی. سبحان اللہ. تیرے پاس تو موقع ہے نا ابھی. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ مل کے اور صلوات بھیجتے. نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو کیوں نہیں سوچتا؟ یہ تو ایک مہلت ہے انسان کے پاس. جب بھی کسی موت کی خبر کو سنیں تو ایک مہلت اپنے آپ کے لیے محسوس کریں. احادیث کا بھی مفہوم ہے کہ جب کسی کی تشریح جنازے میں جاؤ تو سمجھو کہ جیسے تمہارا جنازہ جا رہا ہے. اس کے بعد لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہیں. پھر قبرستان پہنچو ایسا لگو تم قبرستان تمہاری میت پہنچ چکی ہے. پھر جب تمہیں دفن کر دیا جائے اس میت کو سمجھو کہ تمہیں دفن کر دیا گیا, تمہارے اوپر مٹی ڈال دی گئی. یہ حدیث ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جب تم قبرستان سے واپس جانے لگو نا تو پھر اللہ سے کہو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک مہلت نصیب فرمائی. یہ میں نہیں تھا, یہ کوئی اور تھا. یہ میں نہیں تھا, یہ کوئی اور تھا. تو نے ایک چانس اور دیا ہے مجھے. تو ایوری نیوز از اے چانس. یعنی ہر بالکل اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. لیکن جناب امیر پھر فرماتے ہیں آج چونکہ مولا کی ولایت کے اعلانی کا دن گزرا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمام احادیث مولا کائنات کے سے جو منقول ہیں وہ بیان کی جائیں. کہ مولا نے کہا کہ عبرتیں بہت زیادہ ہیں, عبرتیں حاصل کرنے والے بہت کم ہیں. اگر دیکھا جائے تو عبرت ہر طرف ہے ہمارے. ایسا نہیں کسی پر حجت تمام نہیں ہوئی. عبرت ہے لیکن عبرت حاصل کرنے والے کم ہیں. یعنی درس بہت سارے ہیں, درس حاصل کرنے والے کم ہیں. اس خاطر ہے کہ جب اس در سے وابستہ رہیں کہ جہاں ہدایت ہی ہدایت ہے, جہاں نور ہی نور ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ اس انداز سے بھی آپ سماعت فرمائیے گا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا, آج ہی کا دن جو گزرا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارے لیے دین. اکملت لکم, تمہارے لیے آج ہم نے دین کو مکمل. واتممت علیکم نعمتی, آج تم پر نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے اللہ نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. پروردگار مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. یہ اللہ مولا علی کا تو نام ہی نہیں لے رہا یہاں پر. یہ تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے نعمت مکمل ہو گئی, تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا, تمہارے لیے. صحیح ہے, اللہ راضی ہو گیا. یعنی کیا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو علی واسطہ ہیں تمہارے اور اللہ کے درمیان. ایک واسطے کا نام علی ہے نا. علی وہ واسطہ ہیں کہ جس سے دین مکمل ہوتا ہے, جس سے نعمت تمام ہوتی ہے. رضیت لکم الاسلام دینا, آج اللہ راضی ہو گیا اس بات پر کہ اسلام کو دین کہا جائے. یہ ترجمہ بیٹھا آپ کے ذہن میں. رضیت لکم الاسلام دینا, آج مولا علی کی ولایت کے آفیشیل اناؤنسمنٹ کے بعد, آفیشیل کا لفظ لے کہہ رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ پہلے بھی بہت سے ہو چکے ہیں. غدیر عرض کر چکا ہوں, ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے, غدیر کشف ولایت کا نام ہے. ولایت پہلے سے موجود ہے. تو آج اللہ راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے. رضیت لکم الاسلام دینا. ورنہ اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہو اسلام میں تو وہ دین نہیں ہے پورا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی وہ کھیل تماشا ہے, اسلام نہیں ہے وہ. اور کھیل تماشا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں دیکھ لیجیے خلافتوں میں کیا ہوا. کھیل تماشا کیا نہیں ہوا؟ کیا نماز کے ساتھ کھیل تماشا نہیں ہوا؟ کیا روزے کے ساتھ کھیل تماشا نہیں ہوا؟ یعنی کیا کھیل تماشے کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق نہیں فیصلے ہوئے. حج کی کیا شکل ہو گئی؟ کون سی ایک عبادت رہ گئی, کون سی عبادت رہ گئی مولا علی کے بغیر کے جو ٹھیک رہ گئی؟ ایک حدیث میں مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے مولا کائنات کی ولایت کو چھوڑ دیا, فقط ایک چیز ان میں صحیح مطلب ایک چیز باقی رہ گئی اسلام کی. غالباً امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, پر میں ایک چیز صحیح باقی رہ گئی, وہ یہ کہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں بس. آپ کہیں گے مولانا صاحب نماز تو ہے, لیکن نماز کیا وہی نماز ہے کہ جو رسول اللہ نے جیسی چاہی تھی؟ ویسی تو نہیں ہے. اس لیے غدیر آج کا زندہ موضوع ہے. 1400 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا, کیا ضرورت ہے کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے؟ اس لیے بات کریں گے کہ ابھی آپ نے مغربین کی نماز پڑھی ہے, تو نماز آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھی کہ یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھی کہ یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھی؟ آج بہت سے مومنین نے روزہ رکھا ہوگا تو روزہ کتنے بجے افطار کیا؟ کس وقت پہ افطار کیا؟ تو اگر آپ نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ ہاتھ آپ کے کھلے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں مولا علی علیہ السلام سے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ ایسے نماز پڑھتے تھے, اور چونکہ ایک اتھینٹک سورس ہے جس میں خطا کا امکان نہیں ہے. صحیح ہے, ہر عبادت میں ایسے ہی ہے. آج کا زندہ موضوع ہے غدیر. مجھے ہر عبادت کے لیے غدیر کی ضرورت ہے. غدیر کا مطلب یہ ہے کہ میں معلوم یہ کروں کہ میرا سورس آف نالج ہے کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں تفسیر کہاں سے لوں؟ قتادہ سے لوں, اکرمہ سے لوں, حسن بصری سے لوں,
یہ سارے صدر اسلام کے مفسرین ہیں. یا علی ابن ابی طالب ان کی اولاد سے تفسیر لوں, کس سے تفسیر لوں میں؟ قرآن کو کس سے سمجھوں, کن کے کلام سے سمجھوں؟ تو اگر کسی ایسے کے کلام سے سمجھوں کہ جہاں پر خطا کا امکان نہیں ہے تو لازمی بات ہے پھر غدیر کو ماننا پڑے گا. بات ہو رہی, میں کیا کرنے لگا؟ مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ایک زندہ موضوع ہے. آیت اللہ خوئی ون آف دا گریٹسٹ ان دا شیعہ ہسٹری, بہت عظیم الشان مرجع گزرے ہیں. ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے جب خاص طور پر حالت ضعیفی میں وہ یا علی کہہ کے اٹھتے تھے, یا علی کہہ کے بیٹھتے تھے. جو ہمیں ہماری ماؤں نے سکھایا, ماں کی گودیوں سے ہم نے یا علی کہنا سیکھا. تو ان کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ کا جو نام العلی الاعلی ہے, اللہ کو پکار رہے ہیں. ایک ذہن میں خیال آیا, بھائی مرجع تقلید ہیں, ظاہر ہے کہ خالص توحید کو رکھتے ہوں گے, تو یا علی کہہ رہے ہیں یعنی العلی العظیم والا علی اللہ. تو یہ بات تھوڑی سی معروف ہو گئی. تو ایک مرتبہ وہ پھر انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسی بات, تو پھر وہ اٹھے, تو اٹھتے انہوں نے کہا یا علی ابن ابی طالب. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی انہوں نے کہا کہ یا علی کہنا توحید کے منافی نہیں ہے, توحید سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہے. ہاں, یہ جو ذہن میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے توحید سے منافی نہیں ہے, عین توحید ہے. کیوں؟ حکم پروردگار کے مطابق ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ کے مطابق ہے. آیت اللہ بہجت سے بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عید غدیر سب سے اہم عید کیوں ہے؟ تو انہوں نے پرشین لینگویج کا ایک محاورہ پڑھا کہ اس لیے سب سے اہم عید ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 ہوں تو 90 خود بخود ہے, 90 خود بخود ہے. یعنی جس کے پاس غدیر ہے اس کے پاس عید الفطر خود بخود ہے, عید الاضحیٰ خود بخود ہے, عید جمعہ خود بخود ہے. صحیح. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو جو کل حضور کے خطبے کے مطابق ایک نصیحت درس کی تھی اسے پھر سے آج دہراتا ہوں کہ حضور نے خطبہ غدیر میں فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں اور والد اپنے بیٹے تک پہنچائیں, اپنی اولاد تک پہنچائیں. والد کی یہ ذمہ داری ہے, فرمایا کہ تم اپنے آنے والی جنریشنز تک پہنچاؤ اس میسج کو. جب مولا کو ہم نے مولا یعنی ولی مان لیا تو اس کی امپلیکیشنز ہیں. امپلیکیشنز کیا ہیں؟ عید غدیر فقط منقبت خوانی میں محدود نہیں ہے. منقبت خوانی بھی یقیناً اس کا ایک حصہ ہے, مولا کے فضائل کو پڑھنا اس کا ایک حصہ ضرور ہے, لیکن محدود نہیں ہے. مولا ماننے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں علی محیط ہے. پھر یہ مطلب ہے. یہ بات سمجھتے شاید سبھی ہیں, اس کو ایکسپٹ کرنا بعض لوگوں کے لیے عملاً مشکل ہوتا ہے. ہم سمجھیں نہ سمجھیں, حتیٰ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب بھی سمجھ گیا تھا. یہ کیا مثال دے دی ہم نے, خطرناک بات. جب حضور نے خدا کی توحید کا اعلان کیا, اپنی نبوت کا اعلان کیا, دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت ہے, صحیح ہے, حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے, آپ جانتے ہیں. پروردگار مکہ میں تو تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے بیت اللہ, وہاں کیوں نہیں اسلام کی پہلی دعوت ہوتی؟ کیوں ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں خانہ خدا میں کچھ ناقبند اندیش ایسے تھے, ناسمجھ ایسے تھے جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے, اور جہاں پر سامنے بت ہو وہاں کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا؟ پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے, نہیں تھے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دعوت ذوالعشیرہ مجھے نہیں پڑھنی, آپ واقعے کو جانتے ہیں. اس کے بعد حضور نے کہا ایکم یوازرونی, کون ہے جو تم میں میرا مددگار ہو؟ تاریخ کے 4 سناٹے کم از کم ایسے جو علی ابن ابی طالب نے توڑے ہیں. یہ جملہ یاد رہے گا. خندق میں حضور نے کہا من لہذا القلب, سناٹا تھا.
کون ہے کہ جو اس عین نجس کی آواز بند کرے؟ کون ہے جو اس سے لڑنے جائے؟ جب عمرو ابن عبدوت نے پکارا تھا تو سناٹا تھا. انا یا رسول اللہ. سناٹے کو علی نے توڑا. دعوت ذوالعشیرہ میں ایکم یوازرونی، کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ یوازرونی اسی وزیر سے، وزیر چونکہ وہ مددگار ہوتا ہے بادشاہ کا. ایکم یوازرونی، کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ وہی اٹھا کے جو خندق میں اٹھا تھا 10 سال کا بچہ. انا یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ اگرچہ کہ میرا سن کم ہے اور میری ہڈیاں چھوٹی اور پتلی ہیں، مولانا نے اس طرح سے بات کی، یعنی یہ کہ ابھی میں بالکل نوجوانی سے بھی پہلے کا عالم ہے میرا، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. اپنوں میں نہیں تقریر کر رہے، مشرکوں میں تقریر کر رہے ہیں، جہاں سارے اطراف میں ابو لہب موجود ہے، سارے مشرک موجود ہیں. یا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ سناٹا علی نے توڑا. بدر میں حضور نے کہا ایکم یسقین الماء، کون ہے جو مجھے پانی پلائے گا؟ اس لیے کہ جو کنواں تھا اس پر کفار کے لشکر کا قبضہ تھا، اور کنواں بیک پر تھا، وہ یعنی آپ کو لشکر کراس کر کے جانا ہے رات کی تاریکی، اور تقریباً یہ طے تھا کہ جو پانی لینے کے لیے جائے گا تو کفار کا تو مار دیا جائے گا. ایکم یسقین الماء، کون ہے جو مجھے پانی پلائے؟ انا یا رسول اللہ. یہ تو علی ابن ابی طالب کی سنت، علی کے فرزند ابو الفضل عباس علیہ السلام میں تکرار ہوئی ہے، سقائے حرم ہے. تو مولا علی گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ جب آئے تو کچھ تاخیر سے پہنچے تو حضور نے کہا کہ یا علی آپ کچھ تاخیر سے آئے. کہا یا رسول اللہ جب میں کنویں پر گیا پانی لینے کے لیے تو ایک شدید آندھی چلی تو میں رک گیا تاکہ میں حفاظت کے ساتھ پانی یہاں تک لے کے آ سکوں. اس کے بعد کچھ آگے بڑھا تو ایک اور شدید آندھی چلی، اس کے بعد پھر میں رک گیا، پھر میں آگے بڑھا، پھر ایک شدید آندھی چلی. تو کہا اے علی، یہ ارے مولا علی علم امامت سے جانتے ہیں لیکن روایت اس طرح سے پہنچی ہم تک کہ اے علی، یہ جو پہلی مرتبہ آپ نے اس آندھی کو محسوس کیا یہ حضرت جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم سے 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کو پہنچے تھے. یا علی مدد. اس کے بعد دوسری دفعہ جو آپ نے آندھی محسوس کی وہ حضرت میکائیل تھے جو 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کو پہنچے تھے. اور پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے آندھی محسوس کی وہ حضرت اسرافیل تھے جو پھر 1000 ملائکہ کے ساتھ بحکم پروردگار آپ کی مدد کے لیے پہنچے تھے. یا اللہ. چوتھا سناٹا ایکم یبیت علی فراشی، کون ہے کہ جو میرے بستر پر سوئے گا؟ عامر عبدوت کے مقابلے میں جانا ہو، تلوار چلانی ہو تب بھی علی، سونا ہو تب بھی علی. کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا جس کا سونا بھی مرضی پروردگار بن جائے، جس کا سو جانا عبادت ہو، سو جانا جس کا عبادت ہو. تو دعوت ذوالعشیرہ میں جب حضور نے کہہ دیا نا کہ اے علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، پہلے ہی اعلان کیا، پہلی دعوت میں بہت کلیئر تھا. کچھ قبیلے ملتے ہیں ایسے کہ جو حضور کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ وعدہ ہم سے کر لیں کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے وہ آپ کے بعد آپ کا جانشین ہوگا تو پورا قبیلہ آپ کے پاس اسلام لے آئیں گے. ایسی آفرز کی گئی، رسول اللہ نے اسٹریٹ منع کیا، نو، کوئی گنجائش نہیں. حضور اپنی آپ جانتے ہیں ویسے صادق اور امین، تبلیغ میں انتہائی سچے تھے. کسی بھی ایسے اوکیجن سے حضور نے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں کہ جس میں بعد میں مسلمانوں کو شرمندگی ہو. حضرت ابراہیم حضور کے فرزند، ان کی وفات ہوئی، جا کے کتابوں میں دیکھیے گا کہ سورج گرہن ہو گیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا مر گیا ہے لہٰذا اللہ بڑا غضبناک ہے اور سورج گرہن ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کے مرنے سے یہ ہوا ہے. حضور گئے ممبر پر یا مجمع میں اور جا کے اعلان کیا کہ ان الخسوف والکسوف، یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہے امران طبعیان، یہ ایک نیچرل پروسیس سے ہوتے ہیں. یہ میرے بیٹے ابراہیم کی موت پر نہیں ہوا ہے، حضور نے کہا. یا اللہ. یعنی اتنا سا بھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا کسی بھی بات سے. یہ میرے بیٹے کی موت سے نہیں ہوا. کہا جب یہ ہو جائے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو اور نماز پڑھو. نماز آیات بتائیے اس وقت. یا رسول اللہ آپ کچھ بھی نہ کہتے، کوئی ایکسپلینیشن نہ دیتے تو وہ ہو جاتے ہیں مسلمان بہت سے، فائدہ ہی ہونا تھا اسلام کو. نہ، حضور کہتے کہ جب کئی سینچریز بعد یہ سمجھ میں آتا کہ اچھا یہ تو نیچرل فینومینن سے ہوتے ہیں تو اسلام کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ اسلام آفاقی میں سب. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جانتے کیا مطلب؟
اتنے صادق اور امین تبلیغ میں، یعنی یقین جانیے گا کہ ہم پتہ نہیں کتنے اپنے فائدوں کے لیے کہاں کہاں کیسے کیسے ناجائز طریقے سے کچھ نہ کچھ ڈوش دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہوتا تو خاموش رہتے کہ بس کہ ٹھیک ہے چلو دیکھو خود نمٹے گا. نہیں، حضور نے آگے فوراً. یہی معاملہ مولا علی کے ساتھ بھی ریپیٹ ہوا اس موقع پر کہ جب علی ابن ابی طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا دوسری خلافت کے بعد کہ آپ قبول فرما لیجئے خلافت کو، تیسری خلافت کو، اس شرط کے ساتھ کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے. یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ مولا علی سے کوئی شرط رکھے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے، جو خود قرآن ناطق ہے اس سے کہا جائے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے اور سنت پر عمل کریں گے اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے. یعنی جو دو خلفاء گزر گئے ان کی سیرت پر آپ عمل کریں گے. اس شرط کو آپ ہاں کہیے. مولا نے کہا کہ قرآن پر عمل کریں گے، اگرچہ انہوں نے مولا پر طنز کیا تھا گویا، یعنی ایک ٹونٹ کیا تھا. مولا نے کہا لیکن صبر سے فرمایا کہ قبول ہے مجھے قرآن پر عمل، سنت پر قبول ہے. سیرت شیخین کی جہاں تک بات ہے، اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی لاجیکل جواب ہے. اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو علی ہر وہ کام نہیں کر سکتا کوئی بھی کام جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. آپ ڈیسائیڈ یور سیلف. چونکہ دیکھیں قرآن و سنت کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل ہے. قرآن میں اقیم الصلاۃ، سنت میں ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو قرآن و سنت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سیرت شیخین وہی قرآن و سنت کے مطابق تو الگ سے ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کیا لاجک ہے الگ سے ذکر کرنے کی؟ اور اگر الگ ہے کوئی چیز تو علی یہ کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کیا جواب تھا. اب اگر مجھ جیسا چھوٹی عقل والا اس وقت یہ سوچے کہ مولا آپ ایک دفعہ ہاں کہہ دیں، ہاں کر لوں گا، اوکے، ایک اوکے کہہ دیں، آپ کے پاس پاور آ جائے گی، پھر آپ نمٹ لیجئے گا سب سے. پھر آپ کو کون پوچھے گا آپ سے؟ جن صاحب نے ہاں کہہ کر خلافت کو قبول کیا ان سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن سنت پر کتنا عمل کیا؟ تو آپ بھی ایک دفعہ اوکے کہہ کے آ جائیے، پھر آپ اپنے حساب سے چلا لیجیے نا. اس وقت خلافت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی، ایران تک قبضہ ہو چکا تھا، وسیع و عریض بہت ساری زمینیں وہ اختیار میں آ چکی تھی. مولا کائنات نے کہا کہ علی اس پوری خلافت اسلامیہ کو ٹھکرا دے گا، لیکن اس کے لیے علی کو ایک جھوٹی ہاں کہنی پڑے. یہ نہیں ہوگا اسے، یہ ہے اصول. ایک جھوٹی ہاں نو. ہم اپنے ہی عزیزوں سے، اپنے ہی بھائیوں سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے ہی مومنین سے کتنی مرتبہ جھوٹ کہہ کے کیا کام نکلواتے ہیں. مولا کہلاتے کا ایک جھوٹی ہاں نو. بلکہ وہ بھی فرمایا پھر مولا نے نا کہ اگر علی کو دنیا جہاں کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے ظلمن کھینچ لو جو کا دانا، یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گا لیکن چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا. نہیں. اور دوسری مسئلہ یہ تھی کہ اگر امیر المومنین اس وقت ہاں کہہ دیں تو یہ تو لیجیٹیمیسی مل جائے گی ان خلافتوں کو. پھر آج ہم کہاں عید غدیر منا سکتے؟ ارے بھائی ہم سے کہا جاتا کہ علی نے تو خود ہاں کہہ دیا تھا، آپ کو پھر کیا تکلیف ہے نا. اس وقت میں مصائب برداشت کر لوں گا، زحمت برداشت کر لوں گا، لیکن اپنا اصول نہیں توڑوں گا. یہ علی. اچھا بات کنکلوڈ کرنے لگا. تو جب ہم نے مولا مانا تو اس میں ایک ڈیوٹی آتی، وہ کیا؟ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ علی آپ میرے بعد خلیفہ ہوں گے پہلی دعوت میں، تو ابو لہب اس نے تمسخر اڑایا حضرت ابو طالب کا، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ لو آج سے تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہو گئی، اس لیے کہ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مولا ہے تو تم پر واجب ہو گیا کہ تم اپنے بیٹے کی بھی بات مانو. ابو لہب سمجھ رہا تھا کہ فقط کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں ختم ہوگی، اطاعت بھی کرنی پڑے گی. جبھی تو یہ کہہ رہا تھا وہ بات کہ جو ابو لہب سمجھ گیا تھا وہ بہت سے نہیں سمجھ پایا. ابو لہب ورنہ اگر خالی کلمہ پڑھ لینا تو بہت آسان تھا، ٹھیک ہے پڑھ لو نا. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو باطل خدا چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو حرام چھوڑنا پڑے گا، چاہیے سود و شراب چھوڑنا پڑے گا، بے حیائی چھوڑنی پڑے گی. ابو لہب سے کہا کہ لو اب تم پر، ابو لہب نے کہا کہ اب تم پر بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ابو لہب یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی اور ہو نہ ہو ان کے ساتھ ابو طالب یقیناً ان کے دین پر ہے. سمجھ، جبھی تو ان سے کہہ رہا تھا، جبھی تو ان پہ طنز کہہ رہا تھا. صحیح ہے. تو عزیزوں یہ یعنی ایک پورا نظام ہے ولایت. جشن منانا اور منقبت پڑھنا
یہ عید کے دن خوشی کے بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن حدیث میں آخری ایک جملہ سنا کے میں مصائب تھوڑے سے پڑھتا ہوں شب جمعہ کی مناسبت سے. فرمایا امام نے، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ غدیر کی عظمت کیا ہے، لصافحتہم الملائکہ کل یوم 10 مرات، تو تم سے ملائکہ ہر دن 10 مرتبہ مصافحہ کریں گے. میرے سے تو مصافحہ نہیں کیا کسی ملک نے، اس سے مجھے نہیں سمجھ میں آئی، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. یا اگر اللہ کا کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ مصافحہ کر کے چلا گیا ہو، مجھے نہ پتا چلا ہو، تو بس اللہ کریم ہے. پھر مجھے تو کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے روزانہ ملائکہ 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا مل جائے تو میں اسی سے مصافحہ کر لوں تو میرے لیے بڑی بات ہے. کہ اگر مولانا نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے غدیر کی عظمت کیا ہے تو 10 مرتبہ روزانہ ملائکہ مصافحہ کریں گے. بڑی اس میں دقت ہے. ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے کسی مرد تقلید کے یہاں عراق میں مثلا، تو آ کے زائرین کیا بتاتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے سعادت عطا ہوئی کہ میں نے آیت اللہ سیستانی سے مصافحہ کیا. ایسے کہتے ہیں، برعکس نہیں کہتے کہ آیت اللہ سیستانی نے مجھ سے مصافحہ کیا. کہتے ہم نے مصافحہ، کیونکہ ہمارے لیے ایک سعادت تھی نا. مولا نے کہا اگر تمہیں غدیر کی حقیقت پتہ چل جائے تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں گے، یعنی ملائکہ کے لیے شرف ہوگا تم سے ہاتھ ملانا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہی کہ تم ملائکہ سے مصافحہ کرو گے نا، ملائکہ تم سے مصافحہ کریں گے، یعنی ان کے لیے شرف ہوگا کہ اس مومن سے مصافحہ کریں گے جو غدیر کی عظمت کو جانتا ہے. یا اللہ، مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بات واضح ہو گئی. بس عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم اس حد تک کہ ہم مولا علی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس ولایت کی معرفت ہمیں نصیب کی ہے. لیکن یہ سفر جاری ہے، ختم نہیں ہو گیا، جاری اور ہمیشہ جاری رہے گا. اس ولایت پر جو واقعاً جنہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا، پھر وہ میثم تمار بن گئے، پھر وہ ہمارے یاسر بن گئے. جنہیں ولا علی ابن ابی طالب السلام کا ایک مزہ ان کی زبان پر ایسے تھا، ان کے وجود میں ایسے تھا کہ وہ اپنا سب کچھ وجود قربان کرنے کو تیار تھے. اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. جو امام نے کہا تھا کہ جب کسی نے ان سے آ کے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد تو کریں گے، لیکن اپنے آپ کو نہ کہو کہ تم فقیر اور غریب ہو، اس لیے کہ ہمارے ماننے والے ہو تم. یعنی خلاصہ روایت کا امام نے کہا تمہارے پاس ایک ایسی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ اگر زمین و آسمان تمہیں دیے جائیں، اسے کہا جائے کہ تم وہ واپس کر دو، کیا کرو گے واپس؟ یہ ایمان واپس کرو گے تم؟ صحیح ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا بھی یہ جواب ہے. مجھے یقین ہے وہ شے کہ جو دنیا میں آپ کے لیے سوچئے گا قیمتی ترین شے ہے دنیاوی اعتبار سے، اسے آپ سے کہا جائے کہ یہ زندگی بھر تمہارے لیے ہوئی، اور علی ولی اللہ کا جو عقیدہ یہ چھوڑ دو. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں چھوڑے گا. ہم نے کہا کہ بس تمہارے پاس دنیا اور مافیہ سے زیادہ قیمتی دولت ہے. یہ واقعاً اس پر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ نہ کہا کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے ہمارا اس میں کیا کمال ہو گیا کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے. یہ آپ مولا علی کی ولایت سے کفران نعمت کر رہے ہیں. اللہ کی مصلحت جانتا ہے وہ خوب کہ کس کو کس گھر میں پیدا کرنا ہے. ارے اللہ جانتا ہے آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے جب اللہ نے ایک نعمت پہلے سے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. تو یہ کفران نعمت نہ کریں آپ. اور یہ بھی اللہ نے حساب کتاب کے ساتھ رکھا، چاہے ہمیں حساب نہ سمجھ میں آ رہا ہو، اللہ نے حساب کتاب کے ساتھ رکھا کہ کس شخص کو کس خاندان میں پیدا کرنا ہے. کیوں حساب کتاب کے ساتھ رکھا؟ عالم ارواح میں ہم سے پوچھا گیا تھا. عالم ارواح، چاہے ہمیں عالم ارواح یاد نہ ہو، ہمیں شکم مادر یاد ہے کیا؟ نہیں یاد ہے. تو کیا کبھی نہیں ہوا شکم مادر ہوا ہے؟ نہ یاد ہونا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی. نہ یاد ہونا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے مقام خلت عطا کیا کہ وہ وہاں عالم ارواح میں کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرتے تھے. صحیح. یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ بعض یوتھ سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. سوال آتا ہے ذہن میں، اسے صحیح طرح سے ایڈریس ہونا چاہیے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتا تو میں بھی معصوم ہوتا.
تو مجھے کیوں نہیں نبی بنایا؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نبی بنایا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں ہم سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا تھا، ہم سے پہلے کیا تھا. خدا کی ولایت علی کا مطلب خدا کی توحید، رسول اللہ کی نبوت، مولا علی کی ولایت، سب کو ہم سے پہلے قبول کیا تھا انہوں نے. اس لیے انہیں ایک مقام دیا اللہ نے. سارا نظام ہی اس پر ہے. صحیح. ہاں اس کے بعد اللہ نے ایک چانس دیا. جس نے وہاں پہ قبول نہیں بھی کیا اسے اللہ نے چانس دیا کہ دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ہاں اب یہاں قبول کر لو. تو ہر ایک کے سرکمسٹانسز مختلف ہیں. صحیح. اس حساب سے صرف ایک وجہ یہ نہیں ہے، ون آف دا ریزنز ہے، اور بھی وجوہات ہیں. اللہ نے جس میں جیسی ظرفیت دیکھی نا اسے ویسے عطا کیا ہے. آپ کے پاس ایک 5 برس کا بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ آپ کیش دیجیے، کچھ فرض کیجیے اسے کچھ لینا ہے، اسے کچھ سویٹ نظر آ گئی، کہ مجھے دیجیے، مجھے چاکلیٹ لینی ہے. 5 برس کا بچہ، 6 برس کا، 7 برس کا، 10، تو آپ اٹھا کے جو ہے وہ اسے $2000 نہیں دے دیں گے سیدھا؟ تو دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ ابھی اس میں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ سنبھال سکے $2000. ابھی ہم میں ظرفیت نہیں تھی کہ ہم نبوت کو سنبھال سکے. وہ تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی شاید ظرفیت نہیں تھی. یہ ظرفیت اللہ نے جتنی بھی بات سے بات نکل رہی، اللہ نے جتنے بھی کمالات معنوی ہیں نا ان میں ظرفیت کے مطابق ہی عطا کیا ہے سب کو. دنیا کی نعمت میں ہو سکتا ہے کسی کو بغیر ظرف کے مل جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے. کبھی لیاقت نہیں تھی لیکن مثلا اللہ نے شہرت دے دی، لیاقت نہیں تھی لیکن اللہ دولت دے دی، لیاقت نہیں تھی لیکن اللہ نے مقام دے دیا، پہنچ گیا وہ جس سے وہ نبھا نہیں رہا صحیح. لیکن معنوی مقام میں ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ لیاقت نہیں تھی تب بھی دے دیا اللہ نے، نہ. امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا اسم اعظم مجھے تعلیم فرمائیے. اسم اعظم جس سے ہر دعا قبول ہو جاتی. اچھا اسم اعظم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نام ہے کہ جسے لیا ایک کائنڈ آف ایک جادو ہو گیا اور ختم سب کچھ. اسم اعظم ایک نام کا نام نہیں، مقام ہے. اسم اعظم خود ایک مقام، ایک لیول کا نام ہے. یعنی اس مقام سے جو اسم اعظم کو پڑھے گا تو وہ اس کی وہ مستجاب الدعوات ہے. ٹھیک ہے، ایک عہدہ ہے. امام کے بعد چھٹے امام کے پاس آیا تھا. امام نے کہا کہ اسے سمجھانا چاہتے تھے. امام نے کہا جاؤ فلاں جگہ جو واقعہ دیکھو وہ مجھے آ کے بتاؤ. پہلے گیا وہاں پر، دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے کہ جو ایک بوجھ ہے اس کے اوپر آہستہ 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 چل رہا ہے. ایک پل ہے، برج چھوٹا سا، اس سے وہ گزر رہا ہے. پیچھے سے ایک جوان آیا تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے. اب یہ جو بوڑھا انسان ہے اس کے پاس ویٹ کافی ہے اور راستہ اتنا نہیں کہ وہ اپنے گھوڑے سے گزر سکے آنے والا. تو اس نے پیچھے سے چیخا اسے، جلدی ہٹو جلدی ہٹو جلدی ہٹو. اور یہ بیچارہ ہٹ نہیں پا رہا تھا. تو آہستہ آہستہ کر کے تو اس نے پیچھے سے 2-3 تازیانے مارے اسے. پھر بھی یہ نہ سکا تو اسی کے اوپر گھوڑا دوڑاتے ہوئے چڑھ کے نکل گیا. وہ یہ واقعہ شخص نے دیکھا. امام نے کہا تھا کہ مجھے بتانا. آ کر امام سے کہا کہ مولا یہ تو یہ ہوا تھا. امام نے کہا اگر تمہیں اس میں اعظم پتا ہوتا تو کیا کرتے تم؟ کہا مولا میں سخت تنبیہ کرتا اسے، اس ظالم کو، اور روکتا اسے، اور اگر نہ روکتا تو اس میں اعظم استعمال کر کے مثلا اسے فلش کر دیتا، مثلا اسے ایسے روک دیتا کہ وہ ظلم نہ کرتا وہاں پر اس بیچارے مظلوم بوڑھے پر. امام نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ جو بوڑھا تھا نا وہ ہمارے بہت قریبی چاہنے والوں میں سے، اور ہم نے اسے اسم اعظم عطا کیا ہوا ہے. وہی بوڑھا، اس کے پاس ہے اسم اعظم. ارے مولا اس کے پاس ہے اسم اعظم؟ ہاں، لیکن اس میں یہ ظرفیت بھی ہے کہ جو اس کی شخصاً ذات پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے اسم اعظم کو یوز کر کے نظام کائنات کو چینج نہ کرے. اتنی لیاقت رکھتا ہے وہ. بات بات ہو رہی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم میں ظرفیت نہیں تھی، ہم میں علم غیب کی ظرفیت نہیں ہے. علم غیب اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا، نہیں ہے ظرفیت. کیوں نہیں ہے ظرفیت؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا اور کچھ ایسا تصادف ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے کہ موت ہو جائے گی تو کبھی نکلوں گا گھر سے باہر؟ نہیں نکلوں گا. اگر علم غیب ہے تو نہیں نکلوں گا. پھر علی ابن ابی طالب کے لیے فرق نہیں پڑتا، پتا ہے کہ قاتل مسجد میں یا علی ہے نا. اب عبد اللہ حسین کے لیے فرق نہیں پڑتا، پتا ہے کربلا میں کیا ہوگا، جاؤں گا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ علم غیب
کو جاننے کے بعد علم غیب کا فائدہ اٹھا کر یہ اپنے آپ سے مصائب کو دور نہیں کرتے. مجھ میں یہ ظرفیت نہیں ہے. مجھے اگر علم غیب پتا ہوگا تو میں اپنے ذاتی کام میں شروع ہو جاؤں گا استعمال کرنا. نہ، جس میں ظرفیت ہے اللہ نے اسے عطا کیا. ائمہ علیہ السلام نے علم غیب فقط اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا. ائمہ علیہ السلام نے علم غیب اپنے آپ سے مصیبت دنیا کو ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کیا، معجزہ دکھانے کے لیے استعمال کیا، حجت تمام کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ ان کی ٹھیک ہے. عزیزان گرامی، ظرفیت انشاءاللہ بڑھے گی، یقین تک ہم پہنچیں گے آہستہ آہستہ، اور مولا عطا کرتے چلے جائیں گے. ظرفیت کیسے بڑھے گی؟ ان کے راستے پہ چلنے سے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کہتا ہے قرآن میں تقوی اختیار کرو، جو تمہیں نہیں معلوم ہم تمہیں سکھاتے جائیں گے. ظرفیت ایسے بڑھے گی انشاءاللہ. بس عزیزوں، شب جمعہ ہے اور مہدی بھائی اب یہاں آ بھی چکے ہیں، تو ہم ایک بار پھر ان سے تعزیت کرتے ہیں. اور چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جن کے 2 بچے بھی ایکسیڈنٹ میں مولا اور آقا کے پاس پہنچ گئے، تو جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تھی تو مجھے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب یاد آئے. یا اللہ، ہمارے ہزاروں سلام ہو شریکت الحسین، ام المصائب، ثانی زہرا، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. ہمارے ہزاروں سلام ہو بی بی پر، جس نے اپنے 2 بچے ایسے قربان کیے ہیں. قربانی بھی عظیم الشان دی ہے، اس کے بعد گریہ بھی فقط حسین ہی پر کیا، اپنے بچوں کو یاد ہی نہ کیا. کون ہے ایسی ماں؟ جو جناب غور صاحب نے لکھا کہ ماں تو ہے بس اون و محمد کی ماں. بالکل صحیح ہے. اس لیے اور انشاءاللہ عشرہ اولا تک توفیق رہی، حیات رہی، صحت رہی، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اون و محمد تو سامان صدقہ بن کر آئے تھے کربلا کے میدان میں، کہ اپنے آقا حسین پر قربان ہو سکے. اور بار بار آتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیں. ماموں اور بھانجے کا بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے، بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے ماموں اور بھانجے کا، اس لیے کہ ایک بڑے پیار محبت والا رشتہ ہے یہ، جس میں بھانجے جو ہے وہ ماموں سے بہت سی فرمائشیں وہ بھی کر لیتے ہیں جو شاید اپنے باپ سے بھی نہ کہہ سکیں، لیکن چونکہ ایک محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے تو وہ کہہ لیتے ہیں. لیکن یہ عجیب بھانجے تھے کہ جو اپنے ماموں سے موت کی آرزو کر رہے تھے کہ آپ ہمیں شہادت کے لیے اجازت دے دیں. لیکن جب مولا نے بار بار منع فرمایا تو شہزادی زینب آئیں اور آ کر کہا کہ بھیا آج تک ہم نے آپ سے کوئی فرمائش کو تقاضا نہیں کیا ہے، لیکن آج یہ بہن مانگ رہی ہے کہ میرے بچوں کو آپ میدان میں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے گا. 7 اور 8 برس کے بچے، یہاں پر بھی بہت سے بچے ماشاءاللہ اس وقت بھی موجود ہیں، آتے بھی ہیں بچے. آپ دیکھیں 7 اور 8 برس کے کسی بچے کو دیکھیے گا، کیا وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ تلوار لے کر جائے، جنگ کرنے کے لیے جائے، اور وہاں جہاں سامنے یزیدی لشکر موجود ہو. یہ تو معصوم بچے گئے. اور میں ایک معصوم بچے کے لیے یہاں پر دعا بھی کروانا چاہوں گا دوران مصائب، جو مجھے ان کے والد صاحب نے کہا کہ ان بچے کا، وہ بھی تقریباً اسی ایج میں ہے، اس کا آپریشن بھی ہوا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کا آپریشن ہوا ہے، لیکن آپریشن میں پھر کوئی ایک غلط چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تھوڑی کمپلیکیشنز ہیں، اور چھوٹا سا معصوم بچہ ہے بیچارہ، چلنے میں مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. اور جب ان کے والد صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے تو میں نے دیکھا، ظاہر ہے خود بخود ایک فطری بات ہے کہ آنکھیں کچھ نم ہو جاتی ہیں انسان کی جب انسان اپنے چھوٹے بچے کے بارے میں ایسے گفتگو کر رہا ہو. لیکن سلام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے کہا کہ بھیا میرے ان دونوں بچوں کو مرنے کی چلے بس بے پناہ جنگ کی. ایک موقع آیا کہ دونوں زمین کربلا پر گرے تو ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا. ابھی طفلان مسلم کی مجلس آنے والی ہے اشار کو انشاءاللہ. طفلان مسلم ہے ام البنین کے نواسے، اون و محمد ہے فاطمہ زہرا کے نواسے. جب یہ دونوں لاشیں آ گئے نا خیام میں، تو جیسے ہی بنی ہاشم کا کوئی لاشا آتا تھا تو سب سے پہلے بی بی زینب آگے بڑھتی تھی آزاداری کے لیے. لیکن یہ 2 لاشیں آئے ہیں، اب ان کی ماں کہیں نظر نہیں آتی. ابا عبداللہ الحسین نے کہا بہن زینب دیکھ تو لیجئے گا، آپ کے دونوں شہزادے آئے ہیں. بس ایک ہاتھ اون کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا، سر کو زمین کربلا پر جھکا کر کہا پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول فرما لی. اس کے بعد علماء کہتے ہیں اون محمد کو یاد نہ کیا، کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر گئی، کبھی یا عباس کہا، کبھی یا حسین کہا، اکبر بگریہ کیا. بس یہ ماں جب دوبارہ مدینے پہنچی، ماں کا دل تھا، چھوٹے چھوٹے سے بستر نظر، چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے. کارے میرے شیرو ماں تم پر نثار ہو جائے، تمہارا ماتم نہ کر سکی.
اس وقت میں نے ایک بزرگ عالم سنا ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار آگے بڑے بی بی زینب کے شوہر، اور آ کر کہتے اے بی بی مجھے اون و محمد کا غم نہیں کہ وہ مارے گا، بی بی یہ بتلاؤ یہ بازوں پر رسیوں کے نشان کیسے ہو گئے؟ بی بی ایسا کیا گزر گیا آپ کے بازوں پر کہ اے عبداللہ آپ سے یہ سب نہ ہوا، میرا بھتیجا سید سجاد کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیکھتا رہا، ہمیں ترک اور دیلم کے قیدیوں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون إلهي بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أولاد الحسين